الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مکمل چھوٹی سورت تلاوت ہے جو ہر کسی کی زبان پر آسان ہے، اور 4 صورتیں ہر مومن جو یاد کرتے ہیں اکثر ان 4 کل کا یاد کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، چونکہ ان کی زندگی کے اندر اس کے معمولات بھی ہوتے ہیں اور اس کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا کرو، اس لیے کہ اس میں شرک سے براءت ہے، شرک سے دوری ہے، اس میں شرک سے ہمارا تعلق کٹ آف ہو جاتا ہے۔ مکمل طور پر توحید پرست بن جاؤ، دوگلے طور پر نہیں، مکمل طور پر اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا کھلے عام اعلان کرو، شرک سے مکمل براءت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ، کتنے سخت انداز میں بیان کیا، لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، کہ تو ہرگز شرک نہ کرنا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور چاہے تجھے آگ میں جلا کر بھسم کر دیا جائے، پھر بھی تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الشرک الجلی، شرک جلی کیا ہے؟ شرک جلی کھلا شرک، اللہ کی ذات کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا، ان تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بڑا شرک ہے، یہ جلی شرک ہے۔ عزت دینے والی طاقت صرف اللہ ہے، ذلیل و خوار کرنے والی طاقت صرف اللہ ہے، صحت یاب تندرستی دینے والی ذات صرف اللہ ہے، اور بیمار پڑنے والی ذات بھی صرف اللہ ہے، موت سے ہمکنار کرنے والی ذات صرف اللہ ہے، زندگی بخشنے والی ذات بھی صرف اللہ ہے، دولت مند بنانے والی ذات صرف اللہ ہے، اور غربت کے اندر مجبور کرنے والی ذات بھی صرف اللہ ہے، اولاد دینے والی ذات صرف اللہ ہے، باندھ رکھنے والی ذات بھی صرف اللہ ہے۔ اس بات کا یقین پیدا کرنا
اس پر مضبوطی سے ڈٹ جانا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا محیی اور ممیت اللہ ہے، ہمارا معز اور مذل اللہ ہے، ہمیں عزت دینے والا صرف اللہ ہے، زندگی بخشنے والا صرف اللہ ہے. اور یہ کہہ کر خاموشی اختیار نہیں کرنا، بلکہ ثم استقاموا، اس پر جم جانا، مضبوط ہو جانا، ڈٹ جانا. چاہے چٹانیں ٹکرا جاوے لیکن ہمارے ایمان میں ذرہ برابر کمی نہیں آنی چاہیے. صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیے. آپ حکایت صحابہ پڑھتے ہیں، حیات الصحابہ پڑھتے ہیں، آپ علماء کرام سے سنتے ہیں، جماعتوں میں جا کر اس کے تذکرہ آپ سنتے اور پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی جو داستانیں اور صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں اس کو اجاگر کیجئے. کس طرح کے حالات ہیں، کس طرح کی پریشانیاں ہیں، کیسے کیسے لوگ ان کو کس انداز سے ستا رہے ہیں. کسی کو زمین پر، تپتی ہوئی زمین پر، تپتی ہوئی ریتوں پر لٹایا جا رہا ہے، گھسٹا جا رہا ہے، بچوں کو پیچھے لگایا جا رہا ہے، ان کی مذاقیں کی جا رہی ہے، ان پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، رات بھر زنجیروں میں قید کیا جا رہا ہے، آگ کے توتوں پر ان کو لٹایا جا رہا ہے. طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی تکالیفیں، طرح طرح کی مصیبتیں ان کے سامنے ہیں اور اس پر وہ مبتلا ہے. لیکن اس کے باوجود احد احد، ایک اللہ ہی ہے، ایک اللہ ہی ہے، ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں عزت دینے والا ہے، ہمیں ذلیل و خوار کرنے والا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہم دعا میں کہتے ہیں اے اللہ تو ہی عزت دینے والا ہے، اے اللہ تو ہی ذلیل و خوار کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر مطلق ذات. خدا کا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یوں کہہ دیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرا نماز پڑھنا، میرا عبادت کرنا، میرا حج کرنا، میرے مناسک ادا کرنا، جتنے احکامات اللہ نے دیے ہیں ان سب کو زندہ رکھنا اور اس کی فکروں میں لگنا، یہاں تک کہ میری زندگی بھی اور میری موت بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے. آپ جانتے ہیں، بارہا سنا ہے، ابھی یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے جس میں ایک رات میں لوگ شب معراج کی رات منائیں گے، سمجھے؟ لیکن اس کا کیا سبق ہے، کیا درس ہے، کیا لیسن اور پاٹ ہے، وہ لوگ بھول جاتے. آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جسمانی نصیب ہوئی ہے، اس پر ہمارے یقین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلانے سے آپ نے معراج کی ہے. راتوں رات حرم مکی سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا سے بھی ورا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. لیکن وہاں کیا مکالمہ ہوا، کیا وہاں بات چیت ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے بعد کیا تحفہ پیش کیا؟ ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مہمان بنے ہیں اور اللہ کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ تنہے تنہا، وہ اکیلا سب کچھ کرتا ہے کسی کے نہ ہونے کے باوجود.
وہ کسی کا محتاج نہیں. انتم الفقراء واللہ الغنی، تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ کے سوا جو بھی ہے سب کو اللہ نے کہا ہے تم سب کے سب فقیر ہو، واللہ الغنی، میں اکیلا غنی. وہ اللہ کو کیا ضرورت، پھر بھی تحفے لے گئے. تو کیا تحفے؟ آپ 12 نمازوں میں پڑھتے ہیں، جب قاعدہ اولا ہوتا اس میں بھی، قاعدہ اخیرہ ہوتا اس میں بھی التحیات پڑھتے ہیں. التحیات کا معنی سمجھیے، اس کا مطلب سمجھیے. بس ہم نے نمازیں بھی رٹ لی ہے. ایک ہماری کمی ہے کہ ہم اس کے ترجموں سے واقف نہیں ہیں، اور واقف نہیں تو زندگی بھر چلاتے رہتے ہیں. میں روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، لیکن کبھی کسی مولانا سے پوچھتے بھی نہیں کہ مولانا اس سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہوگا. امام صاحب یہاں رہتے ہیں، دوسرے علماء رہتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو لوگوں سے پوچھتے ہیں. بزنس کے متعلق سمجھ میں نہیں آتا تو پوچھتے ہیں، شعر کے متعلق سمجھ میں نہیں آتا تو پوچھتے ہیں، دوسری چیزوں کے متعلق سمجھ میں نہیں آتا تو پوچھتے ہیں. لیکن ایک واحد قرآن ہے جس کے عظیم ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن مظلوم بھی ہے کہ اس کو صرف تاغوں کی زینت بنایا ہے، صرف تعویذوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، صرف اس کے لیے قرآن خوانی کا ذریعہ بنایا گیا ہے. لیکن اس قرآن سے کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ قرآن کو ہمیں راستہ کیا بتلاتا ہے، قرآن کا ٹرانسلیشن کیا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اس سورت کی تفسیر کیا ہے. کبھی علماء سے پوچھتے. کم سے کم جتنی صورتیں ہم روزانہ نماز میں پڑھتے اس کا ترجمہ. آپ عرب میں اگر گئے ہیں اور جہاں آپ نے مکہ مدینہ کی زیارت کی ہے، عمرہ سے شرف حاصل کیا ہے، اور جو لوگ جاتے ہیں تو وہ عربوں کا قرآن سنتے ہیں تو کیوں لوگ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں؟ نیز سمجھنے والے بھی روتے ہیں، کیونکہ ان کے قرآن کے پڑھنے میں جذبیت ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے، ایک قرآن ہوتی ہے، وہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اور ایک رٹائی رٹایا حفیظہ پڑھتا ہے، اس کی کیفیت کچھ ہوتی ہے. اور ایک آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے اندر اس کا درد ہوتا ہے، اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے. سمجھے؟ تو قرآن کریم جتنا پڑھتے ہیں کم سے کم اتنی صورتوں کا ترجمہ لکھوا لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تو مزہ آئے گا آپ کو قرآن پڑھنے میں. اور آپ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے تو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا. اے اللہ تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں اور تجھی سے مدد طلب کرتا رہوں گا. یہ توحید کا ہم روزانہ اعلان کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ تو ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا. اعلان کر رہے ہیں روزانہ. لیکن پھر جب مسجد سے باہر نکل جاتے، نمازوں سے جو ادھر ادھر ہو جاتے، عبادت سے جو ہے الگ ہو جاتے، پھر زندگیوں میں دیکھیے اعمال کیا ہے، کردار کیا ہے، میسج کیا ہے، گروپ کیا ہے. آج ابھی 14 تاریخ میں ایک گیروں کا تہوار گزرا، اچھے مسلمانوں کے میسج میں نے دیکھے جس میں مبارکبادی لکھ رہے. میں مجبور ہوا کہ ان دنوں میں مجھے دیوبند کا ایک فتویٰ گجراتی میں لکھ کر شائع کرنا پڑا. جو لوگ میرے اسٹیٹس دیکھتے ہیں یا جہاں تک میرے میسج پہنچتے ان تک پہنچا ہوگا کہ گیروں کے تمام تر تہوار شرکیہ اعتقاد پر مبنی ہے. گیروں کے تمام تہوار شرکیہ اعتقاد عقیدے پر مبنی ہے. ان کا ہر تہوار شرک کی وجہ سے منایا جاتا ہے. جو مسلمان یوں کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ مسلمان اس کی مبارکبادی دے رہا. علماء دیوبند نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ اگر ان کی مبارکبادی تم نے پیش کی تو تمہارے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، شرک سے براءت کرنا ضروری ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مانتے ہیں تو آقا مدنی علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، جو سورت میں نے خطبے میں پڑھی ہے مختصر سورت ہے، اس کا شان نزول اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، مختلف الگ الگ واقعات ہیں لیکن سب کا نچوڑ شرک سے بھرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ، شیبہ اس وقت کے سپر پاور طاقت والے تھے، رخسائے مکہ ان کی توتی بجتی تھی۔ آج ہندوستان نہیں پورے عالم میں ایسا نہیں جن کی ایسی توتی بجتی ہو۔ ان کا نام تھا، ان کی شہرت تھی، ان کی آواز تھی، ان کی صدا میں اگر کوئی صدا نہ ملے، ان کی آواز میں کوئی لبیک نہ کہے تو اس کا رہنا دشوار ہو جاتا تھا۔ ہم حکایت صحابہ پڑھتے ہیں، آپ کو پتا ہے بلال کا رہنا دشوار کیوں ہوا، صہیب پر ایسے حالات کیوں آئے، خبیب پر ایسے حالات کیوں آئے، سمیہ کی شرمگاہ پر جو بچہ کیوں مارا گیا، خلاف سبت اونٹ کیوں دوڑائے گئے، سمیہ جیسی بری عورت پر ایسی سختیاں کیوں کی گئی، کیونکہ ان کی توتی بجتی تھی، ان کے سامنے کسی کو اف کہنے کی طاقت نہیں تھی۔ اور وہ طاقتور انسان آ رہے ہیں جن کا جو ہے بول بالا ہے، جن کا نام ہے، وہ آ رہے جس کے پاس سب کہہ رہے ہیں کہ میں اور آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ امتی کس کو کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلے، جہاں جہاں آپ نے جو عمل کر کے دکھایا ہے ایسا عمل زندہ کرے، وہ صحیح معنی میں امتی ہے۔ ورنہ جو دوگلا پن کرے، منافق بن کر رہے، تیرے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی، ایک الگ الگ طرح کا پیترا جو کرتا ہے، نہ جو ہے مکمل ابو بکر ہے، نہ مکمل ابو جہل ہے، بلکہ بیچ کا عبداللہ ابن سبا بنا ہوا ہے، وہ منافق ہے۔ مکمل ابو بکر بن جاؤ کہ پھر حالات کیسے بھی ہو ہمیں مضبوطی سے ڈٹنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر جم جانا ہے، اللہ عزت دے گا، یقین ہے ہمارا، اللہ عزت دے گا، اللہ عافیت دے گا، اللہ سلامتی دے گا، اللہ ہمیں پار کروائے گا، اللہ ہماری ڈگری بنائے گا، اللہ ہمیں زندگی کے اندر اگر موت لکھی ہے تو موت آئے گی، لیکن اس کے بعد سرخ روئی ہوگی، قبر راحت والی بنے گی، آخرت کامیابی والی بنے گی، میدان حشر میں ہمارا نام ہوگا، اللہ بلائیں گے، آجا میرے بندے، آجا میرے بندے، تو نے میرے خاطر شہادت اختیار کی، تو نے میرے خاطر ذلت اختیار کی، تو نے میرے خاطر اپنا کاروبار ٹھپ ہونے دیا، تو نے میرے خاطر اپنی آواز کو جو ہے دبنے نہیں دیا، آجا میرے بندے، آجا میرے بندے، اللہ پکارے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں عرض کروں، وقت آپ کا پورا ہو جائے گا۔ مشرکین مکہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ 1 سال تک ہمارے معبودوں کی پوجا کیجئے، ہم 1 سال کے بعد آپ کے معبودوں کی پوجا کریں گے۔ ایک یہ واقعہ۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا جو آپ کے درمیان مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، مشرکین مکہ آئے کہ آپ جو ہے اگر ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے اور ہماری ہاں میں ہاں ملا دے، اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا بڑا بادشاہ بنا دے، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو اتنا مال دے کہ آپ سے بڑا کوئی مالدار نہ ہو، اگر آپ کو نعوذ باللہ من ذالک عورتوں کی ضرورت ہے تو عرب کی حسین سے حسین ترین عورتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دے، جس کو آپ ہاتھ لگائے وہ آپ کی بیوی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو سونے ہوئے قلم سے لکھنے کے لائق ہے، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر بھی رکھ دو گے تو محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے۔ اس واقعے میں تھوڑا بڑا ہے کہ جب یہ دعوت کی پیش کر دی تو پھر یہ لوگ دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کیجیے، 1 سال ہم آپ کے اللہ کی پوجا کریں۔
دونوں واقعوں میں آخری کلمہ ساتھ میں. تیسرا واقعہ پیش آیا. سنیے یہ تیسرا واقعہ تو بہت اہم ہے. آج مسلمان શું થાય છે કે ચાલે વાંધો નહીં, લોકોનો તહેવાર છે, આપણે ભેગા થઈ ગયા બહુ થઈ ગયું. خاص طور پر جو سیاسی لوگ ہیں, جو راجکاری لوگ ہیں, ان کی پوجا پاٹ کے دن چل رہے, وہاں جا کے کھڑے ہیں. ارے کوئی ووٹ نہیں ملے گا, اور مل بھی گیا تو کوئی فائدے کا نہیں. سیاست میں جائیے, موقع ہے, ضرورت ہے, لیکن اپنا ایمان بچائیے, اپنا اسلام بچائیے, ایمان پر ڈٹے رہیے. ان کا استقبال کیجیے, ہمارے گھر آئے خوب استقبال کرو, لیکن ان کے تہوار چل رہے اور اچھے اچھے فوٹو لگا کر لوگ مبارکبادی پیش کرو. تو دیکھ رہا ہوں نوجوان ینگ طبقہ جو علماء کے ارد گرد بیٹھتا ہے اور وہ جو ہے پوسٹر چھپواتا ہے, فلاں شبھ کامنا, فلاں مبارکبادی, فلاں دین کی مبارکبادی. ایمان کے سلب ہونے کے خطرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیسرا حربہ, آخری حربہ, واقعات مختلف ہیں, آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے عرض کیا کہ آپ کچھ بھی نہ کیجئے, صرف ہمارے بت پر ہاتھ رکھ دیجئے. کیا کر دیجئے؟ صرف ہمارے بت پر ہاتھ رکھ دیجئے. آج مسلمان دیا جلا کر کھڑا ہے, آج مسلمان سب کے سامنے دیا جلا کر دکھا رہا ہے کہ مجھے عزت مل جائے گی. عزت صرف اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مومنین کے لیے. وہ مومن جو پکا ہو, دوگلا نہ ہو, وہ مومن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کا نزول اس وقت ہوا جبرائیل امین آئے اور یہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے کافروں, اے مشرکوں, اعلان کر دو ڈکے کی چوٹ پر, جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی پوجا پاٹ نہیں کر سکتا ہے. اور تمہارا ایک طریقہ ہے کہ تم میرے معبود کی پوجا نہیں کرتے ہو, تم نے سینکڑوں بت اس کے ساتھ بنا رکھے, شرک پر ڈٹے ہوئے ہو. جب تم شرک پہ ڈٹ کر اتنا جو ہے تم افتخار اور تم فخر کرتے ہو, تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فخر ہونا چاہیے کہ وہ خالق مالک کی ہی صرف پوجا کرتے, صرف خالق اور مالک کو ہی مانتا ہے. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا بدلہ, میرے لیے میرا بدلہ. انجام دیکھیں کہ پھر کس کا کیا ہوگا. دین سے مراد یہاں مفسرین نے جزا لکھی, بدلہ. ابھی جو ہے تمہیں راحت نظر آ رہی ہے, ان کی گود میں بیٹھ گئے, ان کی گود میں بیٹھ گئے, ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, سفید لباس پہن لیا, اسٹیج پر استقبال ہے اور خوب آؤ بھگت ہو رہی ہے. لیکن پھر جزا اور بدلہ مالک یوم الدین. اقرار کرتے ہو پہلی سورت میں, سورہ فاتحہ میں اقرار کرتے ہو مالک یوم الدین, اللہ روز جزا کا مالک ہے. اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا تب پتہ چلے گا. اس لیے میرے بھائیوں, جو بھی تہوار ہو, غیر کو اسلام کے علاوہ جن کے تہوار ہیں, اللہ کے واسطے آپ مبارکبادی پیش نہ کریں. ارے آپ علماء سے پوچھیں سلام کے جواب میں کیسی باتیں لکھی ہیں. اگر کوئی آپ کو سلام کے تغیر بھی دیتے, سلام السلام علیکم کو بھی سلام یاد ہو گئے, تو آپ کیا آپ وعلیکم السلام کہیں گے ان کو؟ اداکم اللہ. الفاظ الگ ہے. پھر یہ کیسا کمپرومائز ہے, یہ کیسا سمجھوتا ہے, کیسا آپس میں میل جول ہے. تعلقات اخلاق کے, خوب اخلاق سے پیش آئیے, ان کے ساتھ رواداری رکھیے, ان سے کے ساتھ تعلقات رکھیے. کوئی بیمار ہے, ان کی بیمار سے کیجیے, اڑوس پڑوس میں رہتا ہے اس کا حق ادا کیجیے. ابھی جب تعاون پہ آیا ہونا میں, تو الحمدللہ جہاں مسلمانوں کے مکان بنا ہے تو ہم نے غیر مسلموں کے بھی بنا دی, ان کی بھی چھتیں لگوا دی. وہ عورتیں بھی بیچاری آئی رونے لگی, ہماری چھتیں ڈلوا دو. ہم نے کہا بھائی ڈلوا دو, ہماری انسانیت کے ناطے کوئی ہمارا بھید بھاؤ نہیں. ہمیں مذہب سکھلاتا ہی نہیں کہ آپس میں ہم کسی سے بھید, لیکن ہم توحید پر ہیں, وہ جمے رہے, ڈٹے رہے, اس میں رتی برابر کسی کو شریک نہ کریں. قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں, بات ختم کر دیتا ہوں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
اس آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی گناہ لے کر آؤ گے اس کی سزا بھگت لو گے، تمہیں جنت نصیب ہوگی، ایک نہ ایک دن تم جنت میں ضرور جاؤ گے۔ اگر ایمان بچا کر لے گئے ہو، گناہوں کی سزا تمہیں جو ہے مل جائے گی، اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ رحیم ہے، وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، سیدھا جنت میں تمہیں داخل کر دے۔ لیکن اگر شرک لے کر گئے تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ علیکم، ہمارا ٹور انشاءاللہ ہر مہینے جاتا ہے۔ آپ کو یا آپ کے پریوار کو جانا ہو تو ہمارا پہلی بار کانٹیکٹ کریں۔